جنت میں 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے؟ 8 دروازے. ایک دروازے کی کیفیت رسول اللہ نے بتائی. ایک دروازہ جیسے یہ دروازہ ہے نا، ایسے ایک کونا یہ کونا، ایک دروازہ. حضور فرماتے ہیں اس کونے سے اس کونے تک، ایک دروازے کی بات ہو رہی ہے، اس کونے سے اس کونے تک اگر کوئی جانا چاہے تو تیز رفتار سواری سے اسے 70 سال لگ جائیں گے. تیز رفتار سواری اسی زمانے کے حساب سے جس زمانے میں پیغمبر نے فرمایا ہے، چلیے اسی زمانے کے حساب سے تیز رفتار سواری جوڑ لیجیے تو گھوڑے کی سواری، اونٹ کی سواری، آج کے زمانے کی نہ جوڑیے تو گھوڑے ہی کی سواری جوڑیے تو ایک دروازے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جانے میں کتنے برس لگیں گے؟ 70 برس. اور مستانی چال سے نہیں، تیز رفتار سواری سے 70 برس لگ جائیں گے. سوچیے جنت کتنی بڑی. پھر وہی سوال، یہ جنت کی لمبائی چوڑائی کیوں بیان کی اللہ نے؟ اس کو ابھی میں بہار سے ہوں تو ابھی میں 2 ایگزام دیا ہوں، اس سے آپ کو سمجھاتا ہوں. اس مثال سے ایگزام ہوا تو اس میں ایک کوالیفائنگ مارک تھا، 50 نمبر سے تو نیچے فیل. لیکن 50 سے اوپر آ گئے تو بھی اس کی نوکری نہیں ہو جائے گی، چونکہ سیٹ ہے مثال کے طور پہ 200 اور اپلائی کرنے والے ہیں 5000. تو ایسا ممکن ہے کہ 5000 میں سے 4000 لوگ 50 نمبر سے اوپر جائیں تو کیا سب کو نوکری ملے گی؟ نہیں، 200 کی ملنی ہے، اس لیے کہ سیٹ 200 ہے اور 5000 لوگ ہیں تو 4000 میں سے 3800 باہر ہو جائیں گے. گرچہ وہ پاس ہو گئے 50 نمبر سے اوپر لائے لیکن وہ 3800 باہر. وہ تو اپنے آپ کو ناکام ہی سمجھیں گے نا. وہ بھلے 80 نمبر لائیں، بھلے 90 نمبر لائیں، لیکن ناکام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے اوپر جو 200 لڑکے تھے وہ زیادہ نمبر لانے کی وجہ سے کامیاب ہو گئے. سیٹ 200 تھی تو اچھا نمبر لانے کے باوجود بھی ناکام ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ سیٹ 200. اللہ کی حکمت دیکھیے، اللہ نے کہا اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو جس کی چوڑان زمین و آسمان کے برابر ہے. اب اس چکر میں نہ رہنا کہ یہ بھی دوڑ رہے ہیں، میں بھی دوڑ رہا ہوں، یہ بھی دوڑ رہے ہیں، یہ بھی دوڑ رہے ہیں، پتہ نہیں مولوی صاحب آگے نکل گئے تو وہی لے لیں گے، ہم تو رہ جائیں گے پیچھے. نہیں، اللہ کی جنت اتنی بڑی نہیں ہے. دنیا کا ایک ایک انسان بھی اگر اللہ کی راہ میں دوڑنا شروع کر دے اور اس کی جنت کو حاصل کرنے کی آرزو اپنے سینے میں پیدا کر لے، انسان کم پڑ سکتے ہیں، اللہ کی جنت چھوٹی نہیں پڑ سکتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کبھی یہ تصور نہ کرنا کہ وہ جو 40 آگے نکل گئے وہ کامیاب ہو جائیں گے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. نہیں، تم دوڑو تو صحیح، تمہاری تعداد کم ہو سکتی ہے، اللہ کی جنت چھوٹی نہیں پڑ سکتی. اس لیے کہ اتنی بڑی جنت ہے کہ رب نے فرما دیا جس کی چوڑان زمین و آسمان کے برابر ہے. اس فرمان سے اللہ رب العزت نے دوڑنے والوں کو اطمینان دلا دیا. بے فکر ہو کے دوڑو، بس کوالیفائنگ مارک لے آؤ، 33 نمبر لے آؤ، جنت ملی. یہ نہیں کہ اوپر والے 200 کو مل جائے گی باقی کو نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے. جو 33 نمبر لے آیا سب کو جنت ملے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس میں بھی درجات رہیں گے، کیٹیگری رہے گی. جیسے ایک ٹرین میں جانے والے سبھی دلی جا رہے ہیں لیکن اے سی فرسٹ کا مزہ کچھ اور ہوگا، سیکنڈ کلاس کا مزہ کچھ اور ہوگا، تھرڈ کا مزہ کچھ اور ہوگا، سلیپر کا مزہ کچھ اور ہوگا، جنرل کی حالت کچھ اور ہوگا، ہے نا. اب بغیر ٹکٹ کے چڑھے تو لدیا کے پیچھے اتارے گا راستے، جیل بھی جائیں گے. تو کم سے کم جنرل ٹکٹ تو لے لو یار، کم سے کم اتنا تو لے لو. اللہ کی راہ میں دوڑنے والوں 33% بھی لے آؤ گے تب بھی کامیاب، تب بھی جنت کے حقدار بن. سمجھ گئے اس چیز کو؟ اب آئیے آگے اللہ نے کیا کہا، وہ جنت بنائی کن کے لیے گئی ہے؟ دوڑنے کو تو سب کو کہا گیا، لیکن وہ جو جنت اللہ نے سجائی ہے، سنواری ہے، تیار فرمایا اللہ رب العزت نے، کن لوگوں کے لیے؟ ہر جمر، ہر سبراتی، ہر للو، ہر کلو، سب دعوے دار، سب دعوے دار. ہم تو
जैसे खेत है, जब चाहो जाके जोत देंगे। वो जन्नत किनके लिए तैयार की गई? तो अल्लाह फरमाता उइद्दत लिल मुत्तकीन, वो जन्नत हमने अहले तकवा के लिए तैयार की। सुभान अल्लाह। वो जन्नत सजाई गई है मुत्तकियों के लिए। किन लोगों के लिए? बोलिए ना जरा। मुत्तकी। मुत्तकियों के लिए। आप पूछिए कि मौलवी मुत्तकी होता कौन है, ये तो बता दे। अल्लाह ने खुद बता दिया। अब मुत्तकियों की सिफात सुनिए और वो अपने अंदर पैदा की। अगर पहले से हैं तो सजदा शुक्र में गिरिए, नहीं है तो सजदा तौबा में गिरिए, मगर गिरिए बहरहाल, दोनों हालतों में गिरिए सजदे। अगर पहले से वो अलामतें, वो सिफत पाई जा रही है आपके अंदर तो शुक्र के सजदे में गिर जाए, और नहीं पाई जा रही है तो तौबे की खातिर सजदे में गिरिए। वो जो किसी शायर का एक शेर है ना कि सरकशी ने कर दिए धुंधले नकूशे बंदगी, सरकशी ने कर दिए धुंधले नकूशे बंदगी, आओ सजदे में गिरे लोहे जबी ताजा करें, आओ सजदे में गिरे लोहे जबी ताजा करें। किनके लिए है? मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी कौन है? तो सुनिए एक एक पहचान। अल्लाह कहता अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, मुत्तकी वो लोग हैं जो खुशहाली और बदहाली, जो खुशी और गम, जो फराखी और तंगी, दोनों हालतों में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं कि खुशहाली है तब तो दे रहे राह खुदा में, और जरा सी मार्केट डाउन हुई कि हाथ रोक के बैठ गए। यही हो रहा है ना आजकल। जरा सी मार्केट क्या डाउन हुई, जैसे मुझे माफ कीजिएगा, एक बात मैं बता रहा हूँ, ये उलमा बैठे हैं, अगर कोई मदरसे के जिम्मेदार हो तो भी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी ही बिरादरी से मिसाल दे रहा हूँ। लॉकडाउन लगा, आज लगा और इसी महीने से तनख्वाह बंद कर, हम कहां से दें? अरे मतलब लॉकडाउन क्या लगा कि तुम्हारा अकाउंट खाली हो गया, उसी महीने अकाउंट भी खाली हो गया। जब नोट बदला जब तो तमाम पट गया। अल्लाह माफ करे, 6-6 महीने का बैलेंस तो पड़ा रहता है मदरसों के अकाउंट में, मस्जिदों के अकाउंट में, लेकिन आज लॉकडाउन लगा तो मस्जिद के इमाम की तनख्वाह बंद कर दी गई, मदरसे के मुदर्रिस की तनख्वाह बंद कर दी। हाथ उठा लिया, हम कहां से देंगे, हम कहां से? अरे ये सूरत हाल हुई कि नहीं हुई? और पता कीजिए उन मदरसे के जिम्मेदारों से, हकीकत यह है कि 6-6 महीने का पड़ा हुआ है उनके। बाद मदारिस तो ऐसे भी हैं जहां साल भर का पड़ा हुआ है, बगैर चंदे के साल भर मदरसा चला सकते। लेकिन मुदर्रिसीन की जिनकी मामूली तनख्वाहें होती थी 7,000, 8,000, 10,000, उनकी भी तनख्वाहें रोकी गई। हालत ये हो गई, उलमा के घरों में फाके पड़ने लगे हैं, उलमा के घरों में, और जिम्मेदार हम भी हैं, सिर्फ आवाम ही नहीं है, मदरसों के मुहतमीमीन जिम्मेदार हैं, मस्जिदों के मुतवल्लियान जिम्मेदार हैं, सेक्रेटरी हजरात जिम्मेदार हैं। आपके घर का तो चूल्हा नहीं बंद हुआ, लेकिन मौलवी का बंद कर दिया। ये सूरत हाल हुई ना। तो अल्लाह फरमाता है मुत्तकी है कौन? उनकी पहली पहचान खुशहाली हो जब भी राह खुदा में खर्च करें, और बदहाली हो जब भी राह खुदा में। सुभान अल्लाह। हाथ न रोके, इसलिए कि देने वाला तो रब ही है ना। हाँ ये जरूर है कि वो 10 देगा तो उसमें से हम खर्च करेंगे, वो 1 देगा तो उसी में से खर्च करेंगे। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उलमा बैठे हैं, ये मिन तबईज़ के लिए। इसका मतलब ये हुआ अल्लाह खुद कह रहा है, पहले ही कह रहा है, अल्लाह ये थोड़े कह रहा है कि जो हमने दिया सब दे दो लाके। अल्लाह तो खुद ही कह रहा है कि जो कुछ हमने तुम्हें अता किया है उसमें से थोड़ा सा मेरी राह में भी खर्च कर। ये मिन तबईज़ के लिए, बास थोड़ा, अगर 10 में से 1 पाई भी हमने खर्च कर दिया तो मिन पे अमल होगी। अल्लाह ने कहा हमसे कि पूरा लुटाओ, अल्लाह ने ये कहा हमसे, लेकिन 2 जरूर राह खुदा, खुशहाली हो तो उस हिसाब से दो, बदहाली हो तो थोड़ा कम कर लो, लेकिन 2 हाथ रोको नहीं।
ہاتھ بند مت کرو، روکو نہیں۔ تو متقین کی پہلی پہچان کیا ہوئی؟ جو خوشحالی اور بدحالی یعنی ہر حال میں راہ خدا میں خرچ۔ اب راہ خدا کیا ہے؟ دیکھیے اس کی بھی دو شکلیں ہوں۔ ایک راہ خدا یتیم ہے، بیوائیں ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، غرباء ہیں، جن پر خرچ کیجیے۔ بے سہارا ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کا اپنا بھتیجا ہو، یتیم ہو گیا ہے، اس پر خرچ کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر کی کوئی عورت ہو جو بیوہ ہو گئی، اس کا شوہر چلا گیا دنیا سے، اس پر خرچ کیجیے۔ یہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ اور اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے دین کو تقویت پہنچانے کے لیے خرچ کیجیے۔ اللہ کا دین کیسے مضبوط ہوگا؟ تو مدرسے میں پڑھنے والے بچوں پر خرچ کیجیے، مساجد کے ائمہ پہ خرچ کیجیے۔ یہ مسجدوں کے ائمہ بیچارے اگر اپنا وقت دوسرے مصرف میں لگا رہے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ مولانا صاحب، امام صاحب، یہ جو آپ وہاں یہاں جا رہے ہیں 1500 روپے کے لیے، اس کو بند کیجیے۔ آپ گھر گھر جا کر دین کی تبلیغ کیجیے، 2000 ہم دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو دین مضبوط ہوا نا۔ اور آپ نے جو امام صاحب کو پیسے دے دیے 1000 2000، یہ راہ خدا میں خرچ کرنا۔ آپ کبھی یہ نہیں سوچیے گا کہ ہم نے اپنے امام کو دیا ہے، آپ یہ سوچیے گا میں نے اللہ کے راستے میں دیا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ فکر ہوگی تو دینے کے بعد دے کر کے بھی امام کے سامنے آپ کی نگاہ جھکی رہے گی۔ اور اگر یہ فکر نہیں ہوگی تو دینے کے بعد سوچیے گا کہ امام صاحب آ کے لمبا سلام کریں۔ کہ ہم نے دیا ہے نا تو امام صاحب صبح شام آ کے سلام کریں، تو یہ دینا آپ کا امام کو دینا ہوا، اللہ کی راہ میں دینا نہیں ہوا۔ سمجھ گئے اس چیز کو؟ تو یہ دونوں شکلیں ہوں گی، یتیموں بیواؤں پر اور دین کو مضبوط کرنے کے۔ دین کو مضبوط کرنے کی جلسہ بھی ایک شکل ہے جس سے دین پہنچتا ہے، لیکن بھی ایک شکل ہے، ہی نہیں۔ یہ صاحب سن لیجیے، آپ جلسہ بھی ایک شکل ہے۔ غلطی سے ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جلسہ ہی ایک شکل ہے، مطلب جلسہ کرا لو دین کا کام ہو گیا۔ مدرسہ کون چلائے گا؟ بولیے، مدرسہ کون چلائے گا؟ اچھے مدارس نہیں ہوں گے تو ان جلسوں کا کیا حاصل ہے؟ اچھے مدارس ہوں گے، اچھے اساتذہ ہوں گے، طلبہ وہاں سے پڑھ کے نکلیں گے، ہر محلے میں ہر گھر کے اندر روزانہ جلسہ ہوگا، روزانہ جلسہ ہوگا۔ ہاں، سال میں ایک مرتبہ ایسے بھی کر لیا کیجیے، اس بہانے بزرگوں کی بھی زیارت ہو جائے، علماء بھی آ جائیں، کچھ دین کی باتیں بھی ہو جائیں۔ لیکن اسی پہ ڈیپینڈ ہو جائیں اور اچھے مدرسے نہ چلائیں تو یہ غلطی ہے، یہ پھر کوتاہی ہے۔ اسی طریقے سے دین کو پہنچانے کے جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں آج کے زمانے میں، ان ذرائع کا استعمال کیجیے۔ مثال کے طور پہ اپنا ریڈیو چینل ہو، آج کے زمانے میں اپنا اخبار ہو، اپنا نیوز پیپر ہونا چاہیے، لیکن اپنا نہیں۔ اور اس کے بعد ہم شکایت کرتے ہیں، دیکھو نا مسلمانوں کے خلاف یہ تھا، تو آپ کو کس نے روکا؟ آپ بھی اپنا لکھ دیجیے، قانون کا راستہ کھلا ہے نا، آپ بھی اپنا پیپر نکالیے، لیکن ہم نہیں نکالیں۔ بولیں گے پورے گودی میڈیا جو ہے مسلمانوں کے خلاف صبح سے شام تک بکواس کرتا رہتا ہے۔ اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی، اپنا کوئی چینل نہیں۔ وہ اگر ادھر بکواس کر رہا ہے، وہ اگر زہر پھیلا رہا ہے، تو آپ شربت بانٹیے، آپ محبت بانٹیے، کس نے روکا ہے؟ تو جن ذرائع سے بھی دین کی خدمت ہو سکتی ہے، ان ذرائع پر خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بالکل فیکٹ ہے۔ تو پہلی پہچان متقیوں کی کیا ہوئی؟ جو خوشحالی اور بدحالی ہر حال میں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ سمجھ گئے اس چیز کو؟ آئیے دوسری پہچان، اللہ فرماتا والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے متقی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون متقی ہیں؟ غصے کو پی جانے والے۔ دیکھیے یہ نہیں کہا اللہ نے جس کو غصہ نہ آئے، یہ نہیں کہا۔ غصہ آنا تو انسان کے نیچر میں، انسان کی فطرت میں، غصہ آنا برا نہیں ہے، غصے کو روکے رکھنا یہ برا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا خوبصورت قول،
حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ انسان 3 طرح کے ہیں. انسان کتنی طرح کے ہیں؟ 3 طرح کے. غور سے سنیے گا اس بات. فرمایا ایک تو مکمل انسان، دوسرا آدھا انسان، اور تیسرا جو انسان ہی نہیں، حیوان، جانور. یہ 3 کیٹیگری بیان کی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی. فرمایا کہ پہلی کیٹیگری پورا انسان، یہ وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے. کیا کہا؟ ذرا دوہرائیے نا آپ لوگ. غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے، یہ پورا انسان ہے، یہ مکمل انسان ہے. اچھا جی. اس کے بعد فرمایا دوسری کیٹیگری کیا تھی؟ آدھا انسان. آدھا انسان یہ ہے کہ جس کو غصہ جلدی آئے اور جلدی چلا جائے. یہ آدھا انسان جس کو جلدی آئے اور جلدی چلا جائے. اور فرمایا تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ جس کو غصہ جلدی تو آئے مگر جیبے نہ کرے، مگر جائے ہی نہ. لیس برجل، فرمایا وہ انسان ہے ہی نہیں، وہ تو جانور ہے، وہ تو حیوان ہے. قرآن کہہ رہا ہے متقیوں کی پہچان کیا ہے؟ غصے کو پی جانے والی. اب ایک حدیث سن لیجئے بہت پیاری. آپ حضرت حسن بصری کا قول یاد رہے گا نا. اب حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کیجیے. اور اسے نہیں، مجھے کوئی وصیت کی. حضور نے کیا وصیت کی؟ لا تغضب. ایک ہی وصیت. حضور نے فرمایا دیکھو غصہ نہ کیا. کیا وصیت کی حضور نے؟ غصہ نہ کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور، اس کے علاوہ بھی کوئی وصیت کر دیجئے، کوئی نصیحت کر دیجئے. حضور نے پھر فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. اس نے پھر تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ کچھ اور وصیت کر دیجئے. حضور نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو. پتہ کیا چلا؟ یہاں 2 چیزیں سمجھ میں آئی. ایک، حضور کو علم ہے کہ کس کے اندر کیا کمی ہے. حضور کو پتا ہے کہ کس کے اندر کیا کمی ہے. جیسے کہ ہم 3 آدمی جائیں ایک ڈاکٹر کے پاس، حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب بھی کہیں کہ مجھے بخار ہے، میں بھی کہوں کہ مجھے بخار ہے، اور حضرت بھی کہیں مجھے بخار ہے. ہو سکتا ہے کہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر تینوں کو الگ الگ دوا دے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر ہے وہ پہچان گیا ہے کہ ان کو بخار کس وجہ سے ہے، ان کو کس وجہ سے ہے، اور ان کو کس وجہ سے ہے نا. ان کو ہو سکتا ہے کہ بخار جو ہے وہ سردی لگ گئی ہو تو سردی کی دوا دے دے گا. مجھے بخار ہو سکتا ہے کہ چوٹ لگی ہو، اس چوٹ کے درد کی وجہ سے ہو تو درد کا علاج کرے گا. وہ درد جائے گا، بخار چلا جائے گا. ان کو ہو سکتا ہے کہ بخار کسی اور وجہ سے ہو، ملیریا کی وجہ سے ہو تو ملیریا کی دوا دے گا. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ حضور دلوں کے طبیب ہیں، دلوں کے ڈاکٹر ہیں رسول اللہ. اور ان کی نظر صرف ظاہر پر نہیں، آنے والے کے قلب پر بھی ہے. حضور اس کی کیفیت دیکھ رہے ہیں کہ ساری خوبیاں تو ہیں اس کے اندر، بس یہی کمی ہے کہ غصہ بہت کرتا ہے. تو اس نے جتنی مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ کچھ وصیت کر دیجئے، حضور نے فرمایا غصہ نہ کرو. اس نے کہا اور کچھ کر دیجئے. حضور نے جان رہے تھے نا کہ سب خوبی تو ہے، بس یہی کمی ہے. حضور نے کہا دیکھو غصہ نہ کرو. تیسری مرتبہ بھی پوچھا تو حضور نے کہا دیکھو غصہ نہ کرو. سمجھ گئے اس چیز کو؟ اچھا جی. اب ایک چیز اور سمجھیے. یہاں تو کہہ دیا گیا کہ غصے کو پینے والے متقی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے اللہ والے بھی بہت غصور ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا؟ بہت جلال والے ہیں. حضور قاضی اہل سنت علیہ الرحمہ خود بہت جلال والے. ذرا سی بات اگر ان کی شریعت کے خلاف کسی کی دیکھی تو پھر ایسا ڈانٹتے ہیں. ہمارے علاقے میں ایک بار بڑے عالم کو کس کے ڈانٹ دیے، میں نام نہیں لوں گا. بڑے عالم تھے، کسی کوئی ایسی بات دیکھ لی جو شریعت کے خلاف، بگڑ گئے. دیکھیے غصہ جو ہے نا وہ کئی وجہوں سے ہوتا ہے. اگر حمیت دینی کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے تو یہ غصہ محمود ہے، اچھا. اگر حمیت دینی کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے، کسی کو نماز کا
तारीफ देख रहे हैं गुस्सा आ रहा है, किसी को झूठ बोलते देख रहे हैं गुस्सा आ रहा है, तो ये गुस्सा अच्छा है कि बुरा है? बेटा अच्छा। आपका शराब पिए तो क्या गुस्सा नहीं कीजिएगा, चूमिएगा जाके, गुस्सा कीजिए, यहाँ पे गुस्सा दुरुस्त है। हाँ? तो मैंने ये बात इसलिए कह दी है कि किसी के जहन में ये ना आए कि बहुत से तो बुजुर्गान दिन भी गुस्सा करते थे, तो गलत करते थे क्या? नहीं, खुद नबियों के साथ ऐसा मामला रहा, नबियों के साथ। हजरत मूसा क्या हुआ उनके साथ? कुरान की एक आयत है, क्या है? मा आजलका अन कौमिका या मूसा, यही है ना? हाँ, क़ाला मा आजलका अन कौमिका या मूसा। जरा सुनिएगा, पस मंजर बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह ने हजरत मूसा को बुलाया था कोहे तूर पे, वो तौरात देने के लिए, इसको द 10 कमांडमेंट्स कहा गया। तख्तियों की शक्ल में वो अल्लाह के अहकामात हजरत मूसा को पत्थर की तख्तियों पे लिखे हुए दिए गए, तो उसको लेने के लिए अल्लाह ने बुलाया। तो हजरत मूसा जो है ना वक्त से पहले पहुंच गए, यानी जो वक्त अल्लाह ने दिया था ना कि इस वक्त में आओ, उससे पहले पहुंच गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, गवर्नमेंट जॉब में जो लोग होंगे उनको पता होगा, शो कॉज नोटिस निकलती है ना, कॉज बताओ क्यों लेट हुए, कॉज बताओ क्यों गैर हाजिर हुए, समझ गए ना इस चीज को? एक्सप्लेनेशन कॉल करना जिसको बोलते हैं। अल्लाह ने हजरत मूसा को एक्सप्लेनेशन कॉल कर दी कि मूसा मा आजलका अन कौमिका या मूसा, है मूसा तुम अपनी कौम को छोड़ के जल्दी क्यों आ गए? अभी तो ये वक्त नहीं हुआ था, हमने जो वक्त दिया था उससे पहले तुम आ गए। तो हजरत मूसा ने क्या कहा, मैं भूल रहा हूं, जरा बताइए ना भाई। अजिंतु, हाँ अजिंतु या रब्बी लितरदा। हजरत मूसा ने कहा, परवरदिगार मैं तो ये सोच कर आया था कि जल्दी पहुंच जाऊंगा तो तू और राजी हो जाएगा, तू और खुश हो जाएगा, मेरी नीयत ये थी। इस पर अल्लाह ने कहा कि मूसा तुम अपनी कौम को छोड़कर जल्दी आ गए, तुम्हारे पीछे कौम का क्या हाल हुआ? अदल्लहुमुस सामिरी, सामिरी ने तुम्हारी कौम को गुमराह कर दिया, सामिरी तुम्हारी कौम को बहका चुका। सबब क्या है? तुम जल्दी आ गए, तुमको अभी और रुकना चाहिए, वक्त पे आना चाहिए। खैर, अब 40 दिन का चिल्ला लगाया हजरत मूसा ने कोहे तूर पे, यहीं से बुजुर्गों के यहाँ चिल्ला, 40 दिन का चिल्ला कोहे तूर पे हजरत मूसा ने लगाया। उसके बाद वो तख्तियां मिली, उसके बाद जब अल्लाह ने बता दिया कि सामिरी ने गुमराह कर दिया तुम्हारी कौम को, सामिरी ने एक बछड़ा बना लिया सोने का, और उसमें ऐसे मैकेनिज्म उसने इस्तेमाल किए कि जब हवा गुजरती थी तो उस बछड़े से आवाज निकलती, ऐसा लगता था कि वो बछड़ा बोल रहा। तो सामिरी ने हजरत मूसा की कौम से कहा कि देखो मूसा को कोई धोखा हो गया है, वो किसी और को खुदा समझ बैठा, खुदा तो ये। लिहाजा लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दी। जब ये पता चला हजरत मूसा को, असल जो बात थी वो बताने की ये, जरा पढ़िएगा, वलम्मा रजा मूसा इला कौमिही गदबान असिफा। गदबान का लफ्ज आया, गदबान का मतलब क्या होता है? अरबी जबान में इस लफ्ज पे, इस वजन पे जो भी लफ्ज आएगा उसमें बहुत ज्यादा का माना पाया जाएगा। गदबान, अब इसी वजन पे एक लफ्ज आता है, उलमा बैठे हैं, जुआन, इसका मतलब ये हुआ अना जुआन, अगर कोई कह दे इसका मतलब ये है कि मैं भूख से तड़प रहा हूं। या कोई कहते अना अक्षान, इसका मतलब हुआ मैं प्यास से तड़प रहा हूं, मर रहा हूं प्यास, इतनी ज्यादा प्यास मुझे लगी। इसी तरह अल्लाह का नाम है रहमान, इसका मतलब क्या हुआ रहमान का? रहमान में जो रहमत है वो ठाठे मारते हुए समंदर की तरह, इतनी तेजी है उसमें। बिल्कुल इसी वजन पे आया है, वलम्मा रजा मूसा इला कौमिही गदबान असिफा। मूसा पलटे अपनी कौम की तरफ शदीद गुस्से में, बेइंतहा गुस्से में, लेकिन इसके साथ साथ असिफा, अफसोस भी था। किस बात का अफसोस था? कि इन्होंने क्या कर लिया? शिर्क में मुब्तला होकर अल्लाह की जहन्नम को दावत दे दी, अल्लाह के अजाब को दावत दे दी। ये अफसोस भी है और गुस्सा भी। तो बताना मुझे ये है कि गुस्सा अगर दीन की खातिर हो तो वो बुरा
نہیں ہے. لیکن اگر اپنی ذات کے لیے غصہ ہو تو بہرحال برا, اپنی قوم کے لیے غصہ ہو تو بہرحال برا, اپنے خاندان کے لیے غصہ ہو تو بہرحال برا. یہ غصہ درست نہیں ہے. متقیوں کی پہچان ہے کہ ان جگہوں پر اگر غصہ آ جائے تو پی جائیں, ضبط کر لیں. سمجھ گئے اس پہچان کو بھی؟ آگے چلیے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, اور متقیوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ غصہ تو آج پی گئے ہیں, اب موقع کی تلاش میں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آج جس سے ہمارا جھگڑا ہوا ہے, جس نے مجھے گالی دی, غصہ تو بہت آیا ہے, لیکن پی گئے. کیوں پی گئے؟ کہ ابھی زیادہ طاقتور وہ ہے اور انتظار میں ہے کہ جس دن ہماری لاٹھی مضبوط ہوئی اس دن اس کا بدلہ لیا جائے گا. تو پھر یہ غصہ کنٹرول کرنے والے نہیں ہوئے, غصہ پینے والے نہیں ہوئے, متقیوں کی جماعت میں شامل نہیں ہوئے. اللہ فرماتا ہے یہ غصہ پینے کے بعد کی حالت ہے کہ غصہ پی بھی جاؤ اور جس پر غصہ آیا ہے اسے معاف بھی کرو. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, اور لوگوں کو معاف کرنے والے بھی اللہ کی بارگاہ میں متقی ہیں. اس کے بعد اگلا سنیے, وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب ذرا ترتیب دیکھیے, غصہ آیا پی جائیے. اگر متقی بننا ہے, جنت کے حقدار بننا ہے, غصہ آیا پی جائیے. ایک چیز. دوسری چیز, جس پر غصہ آیا اسے معاف بھی کر دیجیے. یہ دوسری چیز ہوئی نا. اور اس سے بڑھ کر اور حسن اپنے اندر پیدا کیجیے کہ جس نے گالیاں دی اسے آپ دعائیں دی. یہ ہے احسان. واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. کیا آپ نے نہیں پڑھا ہے ہمارے نبی کی سیرت کو, جن کا نقشہ کھینچا ہے کسی شاعر نے, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. یہ مصطفیٰ کی شان تھی کہ جو گالیاں دے رہے تھے مصطفیٰ انہیں دعائیں دے رہے تھے. یہ مصطفیٰ کی شان تھی کہ جو مصطفیٰ پہ پتھر برسا رہے تھے مصطفیٰ ان پر پھولوں کی بارش فرما رہے تھے. یہ ہے واللہ یحب المحسنین, اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اتنا سمجھ میں آیا؟ متقیوں کی پہچان اس آیت میں کیا ہوئی؟ خوشحالی اور بدحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, اور صرف معاف ہی نہیں کرتے, معاف کے ساتھ ساتھ احسان بھی کرتے ہیں. اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ ایک آیت تھی. اگلی آیت سنیے جلدی سے, وقت زیادہ ہو گیا. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, اور متقیوں کی پہچان یہ ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے, دیکھیے کوئی کتنا ہی بڑا متقی کیوں نہ ہو, گناہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ معصوم نہیں نا ہے, معصوم تو صرف انبیاء ہیں, ملائکہ, اور ہم اور آپ تو معصوم نہیں ہیں. گناہ ہو سکتے ہیں, خطا ہو سکتی ہے, برائی ہو سکتی ہے. تو اللہ کہہ رہا والذین اذا فعلوا فاحشة, اور متقی وہ ہیں کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے, او ظلموا انفسهم, یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں. اپنی جانوں پر ظلم گناہ کر کے ہی تو ہوگا نا. گناہ کریں گے تو یہ جان اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ کی حقدار بنے گی, تو جان پہ ظلم ہوا نا. تو دونوں باتیں ایک ہی ہوئی. اللہ کہتا ذکر اللہ, متقیوں کی پہچان یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو اس گناہ پہ اڑے نہیں رہتے, گناہ کے بعد فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں, فوراً اللہ کی بارگاہ میں پلٹتے ہیں. ذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم, وہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں, پھر روتے ہیں, گر گڑاتے ہیں کہ پروردگار مجھ سے خطا ہو گیا, مجھ سے گناہ ہو گیا, لیکن تو غفور الرحیم ہے, تو بخشنے والا ہے, تو مہربان ہے, تو توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں لوٹ آیا ہوں, میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے, میرے گناہوں پہ معافی ڈال دے. جب یہ حالت پیدا ہو جائے تو دیکھیے اللہ کتنا بڑا انعام دے رہا.
آیت کے اس ٹکڑے پہ اگر غور کر لینا تو انسان کا سینہ پھٹ جائے اللہ کی محبت. خود اللہ کہہ رہا فاستغفروا لذنوبہم. متقیوں کی پہچان یہ ہے کہ گناہ کر لیں تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں. اور آگے اللہ کہہ رہا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اور اللہ کے سوا ہے کون جو گناہ بخش دے؟ یعنی میں ہی تو ہوں تمہارے گناہوں کو بخشنے والا, میں ہی تو ہوں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا. آؤ تو میری بارگاہ میں. 100 بار اگر توبہ شکستی بازا سینکڑوں مرتبہ اگر تو توبہ توڑ چکا ہے پھر بھی میری بارگاہ میں آ جا. اس لیے کہ یہ بارگاہ نومیدی نیست. یہ بارگاہ نومیدی کی بارگاہ نہیں ہے. یہاں 1000 گناہ کر کے 1000 مرتبہ پلٹو گے تو اللہ رب العزت سے مغفرت کا پروانہ لے کر جاؤ. اللہ یہ نہیں کہے گا کہ کل تو تو نے معافی مانگی تھی پھر گناہ کیا. نہیں, اللہ کہے گا کل معافی مانگی, کل بھی ہم نے پروانہ دیا, آج غلطی ہوئی, آج معافی مانگی, آج بھی معافی کا پروانہ دے رہا ہوں.